عمر 40 سال کو پہنچی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو نبوت و رسالت کے لیے انتخاب کیا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے جب آپ مصروف عبادت تھے غار حرا کے اندر، اور رمضان کی 21ویں تاریخ تھی اور دوشنبہ کی رات تھی، پیر کی رات تھی، جب پہلی وحی لے کر حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آتے ہیں۔ اور جب جبریل علیہ السلام آتے ہیں، آپ عبادت کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتے ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، پوری صحیح بخاری کے اندر لمبی روایت موجود ہے، عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ کے نبوت کا آغاز اس طرح پر ہوا کہ جب آپ کو نبی بنانا تھا اس سے پہلے آپ جو کچھ خواب دیکھا کرتے تھے وہ خواب صبح کی سفیدی کی طرح روشن ہو جایا کرتا تھا، یعنی سچے خواب کے ذریعہ آپ کی نبوت کی شروعات ہوئی۔ پھر جبریل علیہ السلام غار حرا میں وحی لے کر آئے جب آپ عبادت میں مصروف تھے، آپ سے کہا گیا کہ آپ پڑھیے، آپ نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے سینے سے لگا کر زور سے دبوچا، آپ فرماتے ہیں کہ اتنی زور سے دبوچا کہ ایسا لگتا تھا کہ میری قوت جواب دے جائے گی۔ انہوں نے کہا پڑھیے، میں پھر جواب دیتا ہوں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ بھی ویسے ہی زور سے پکڑ کر کے دبوچتے ہیں اور کہتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، کہ پڑھیے آپ کے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے آپ کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھیے، اور آپ کا رب بڑا قریب ہے جس نے قلم کے ذریعہ علم سکھایا اور وہ چیزیں آپ کو سکھائی جو آپ نہیں جانتی تھی۔ یہ جب وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، آپ گھبراتے ہوئے، آپ پریشان ہوتے ہوئے اپنی بیوی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں خدیجہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنے جان کا خطرہ ہے، اپنے جان کا ڈر ہے۔ خدیجہ الکبریٰ دیکھیے ایک نیک بیوی کا کردار، ہم نے کہا تھا شروع خطبات میں کہ خدیجہ الکبریٰ ان کی سمجھ بوجھ کا اندازہ آپ کو لگانا چاہتے ہیں۔ اس واقعے میں دیکھیے آپ گھبراہٹ کے شکار ہیں، پریشان ہیں، آپ نے کہا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، وہ کہتی ہے کلا، ہرگز نہیں، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو رسوا کر ہی نہیں سکتا، اس لیے نہیں کر سکتا کہ آپ کے جو خوبیاں ہیں، آپ کی جو اچھائیاں ہیں، ان اچھائیوں کی بدولت میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ اللہ آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکلہ، بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدومہ، آپ جو تنگ دست محتاج اور نہیں کما سکتے ہیں ان لوگوں کی کمائی ہے، آپ اپنے پیسے سے ان کی مدد کرتے ہیں، وتقری الضیف، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، مہمانوں کی خاطرداری کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور حق کی راہ میں رہنے کی وجہ سے اگر کسی پر مشکلات آئے تو آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ خوبیاں ہیں آپ کے اندر، اس لیے اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کر سکتا ہے۔ آپ گھبرائیں نہیں، آپ بے فکر رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا۔